اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و عزیز ناظرین و سامعین، اصلاح اعمال کے اس چینل میں ایک اور اصلاحی میسج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کوشش کریں جس سے ہو سکے اس کو لائک شیئر بھی کریں۔ رب کریم کی سکیم۔ حضرت یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا، یعنی چکی جو ہے وہ غم کی چلا دی یا چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے لیکن خوشبو تک نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو ابھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دیں۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مع العسر یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانکا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کوتے کو سونگ سونگ کر کیا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کوتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کوتا مصر سے چلا ہے۔ تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے اور یعقوب پکار اٹھے اور کہا قال ابواہ منی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، اور جب سوئچ آن کیا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ سونے کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگیں
اور اس واقعے میں قرآن نے ایک سبق اور بھی دیا کہ ہم جیسے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی نئے سفر کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، اور وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس یقین اور بھروسے کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے نبوت سے بھی نواز دیا اور بادشاہت سے بھی نواز دیا۔ یہ ہمارا مولا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے مصائب، مشکلات، پریشانیوں میں صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔